اردو اسٹوریز کمپلیشن چڑیا اور عقاب کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں بہت سے پرندے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی جنگل میں ایک درخت کی شاخ پر ایک چڑیا اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ گھونسلے میں رہتی تھی۔ چڑیا کا بچہ چھوٹا تھا، اس لیے چڑیا دانا چننے اکیلے ہی جاتی اور دانا لا کر گھونسلے میں اپنے بچے کو کھلاتی۔ چڑیا نے اپنے بچے کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ گھونسلہ چھوڑ کر اڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ چڑیا کا بچہ بہت تجسس محسوس کرتا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ میری ماں مجھے اڑنے نہیں دیتی۔ ایک دن جب چڑیا دانا چگنے کے لیے اپنے گھونسلے سے باہر گئی تو چڑیا کے بچے نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اڑنے کی کوشش کروں اور جنگل کی تھوڑی سی سیر کروں۔ یہ سوچ کر وہ گھونسلے سے اڑا اور تھوڑی دور تک سیر کے لیے گیا۔ وہ زیادہ دور نہ گیا کہ کہیں راستہ نہ بھٹک جائے۔ تھوڑی دور جا کر وہ واپس گھونسلے میں لوٹ آیا۔ جب اس کی ماں دانا چگ کر واپس آئی تو اس نے اپنی ماں کو اپنی سیر کی روداد سنائی۔ یہ سن کر چڑیا بہت غصے میں آ گئی اور اس نے اپنے بچے کو بہت ڈانٹا اور اسے آئندہ اڑنے سے منع کیا۔ اس نے اپنے بچے کو سمجھایا کہ عقاب ایک بہت بڑا پرندہ ہے، اگر تم اڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں کھا بھی سکتا ہے۔ چڑیا کے بچے نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا۔ اگلے دن جب چڑیا دانا چگنے کے لیے اپنے گھونسلے سے باہر گئی تو اس کا بچہ دوبارہ سے اڑ کر جنگل کی سیر کے لیے نکل گیا۔ چڑیا کا بچہ بھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک عقاب اس کا پیچھا کرنے لگا۔ چڑیا کا بچہ بہت حیران ہوا کہ کیا کوئی پرندہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ عقاب نے چڑیا کے بچے کو اپنے پنجوں میں پکڑ لیا اور اس کو لے کر اڑنے لگا۔ چڑیا کے بچے نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن خود کو چھڑا نہ سکا۔ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اسے اپنی ماں کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اگر چڑیا کا بچہ اپنی ماں کی بات مان لیتا تو عقاب اس کو نہ پکڑ سکتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین اور اپنے بڑوں کی بات ہمیشہ ماننی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ سوئی کا درخت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی ہمیشہ چھوٹے بھائی کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ ایک دن بڑا بھائی لکڑیوں کی تلاش میں جنگل میں گیا۔ وہاں اس کو ایک جادوئی درخت نظر آیا۔ درخت نے کہا، اگر تم میری شاخوں کو نہیں کاٹو گے تو میں تمہیں سنہری سیب دوں گا۔ یہ سن کر بڑا بھائی مان گیا، مگر وہ ہچکچا رہا تھا، درخت اس کو کتنے سیب دے گا۔ اس نے سوچا کہ اگر درخت مجھے زیادہ سیب نہیں دے گا تو میں اس کی شاخوں کو کاٹ دوں گا۔ درخت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے سنہری سیب دینے کی بجائے بڑے بھائی پر کانٹوں کی برسات کر دی۔ بڑا بھائی زمین پر گر گیا اور درد سے کراہنے لگا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی تلاش میں جنگل میں آیا اور اس کو زمین پر گرا ہوا اور درد سے کراہتے ہوئے پایا۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے جسم سے سارے کانٹے نکالنے لگا۔ بڑے بھائی نے شرمندگی کا اظہار کیا اور چھوٹے بھائی سے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ درخت یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے ان دونوں کو اپنے سنہری سیب دیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اچھائی کا نتیجہ ضرور ملتا ہے، اچھائی کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ وسیلہ ہاتھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے تمام ہاتھیوں کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کرتا۔ ایک دن وہ جنگل سے باہر ایک گاؤں میں گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، جہاں ایک چیونٹی نے اپنا گھر بنایا تھا۔ ہاتھی نے غصے میں چیونٹی کا گھر تباہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر چیونٹی کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ چیونٹی نے بدلہ لینے کا سوچا۔ اچانک چیونٹی کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہاتھی کی سونڈ میں داخل ہو جایا جائے۔
یہ خیال آنے پر چیونٹی ہاتھی کی سونڈ میں داخل ہو گئی اور اسے تنگ کرنے لگی۔ اس پر ہاتھی نے گدگدی محسوس کی اور وہ چھلانگیں لگانے لگا۔ اچانک ہاتھی بہت زور سے چھینکا اور چیونٹی ہاتھی کی سونڈ سے باہر جا گری۔ ہاتھی بہت غصے سے چیونٹی کو دیکھنے لگا۔ چیونٹی نے ہاتھی کی سونڈ میں داخل ہونے کی وجہ بیان کی۔ ہاتھی نے چیونٹی سے اس کا گھر تباہ کرنے پر معافی مانگی۔ اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ کسی کو بھی غصے میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا بہت پیاسا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑا، لیکن اسے پانی کہیں نہ ملا۔ آخر کار وہ ایک باغ میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک گھڑا دیکھا۔ اس نے پانی پینے کے لیے اپنی چونچ گھڑے میں ڈالی، لیکن گھڑے میں پانی بہت کم تھا۔ اسے ایک ترکیب سوجھی۔ پاس ہی کچھ کنکر پڑے ہوئے تھے۔ کوے نے ایک ایک کر کے کنکر چونچ میں پکڑا اور گھڑے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پانی اوپر آ گیا۔ کوے نے پانی پیا اور اڑ گیا۔ نتیجہ: ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ لومڑی اور چڑیا کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بہت دیر تک گھومتی رہی، مگر اس کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ آخر کار وہ ایک ندی کے کنارے پہنچی۔ وہاں اس نے انگوروں کے کچھ درخت دیکھے۔ اس نے سوچا کہ انگور کچھ نہ ملنے سے بہتر ہیں، مجھے انگور ہی کھا لینے چاہیے۔ اس نے انگور توڑنے کے لیے بہت سی چھلانگیں لگائیں، مگر وہ انگور توڑنے میں ناکام رہی۔ ابھی وہ انگوروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہاں ایک چڑیا آ گئی۔ چڑیا نے لومڑی سے پوچھا کہ اس کو کیا چاہیے۔ لومڑی نے کہا کہ اس کو انگور چاہیے، اس کو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ چڑیا نے کہا کہ میں اس میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، میں انگوروں کا گچھا توڑ کر تمہیں دے سکتی ہوں۔ لومڑی کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں انگوروں کے ساتھ ساتھ چڑیا کو بھی کھا جاؤں۔ مگر چڑیا بہت چالاک تھی۔ چڑیا جانتی تھی کہ لومڑی مجھے کھانا چاہتی ہے۔ اس نے لومڑی کے سامنے ایک شرط رکھی۔ اس نے لومڑی سے کہا کہ اگر میں تمہیں انگور توڑ کے دوں تو تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ لومڑی کو اندازہ ہو گیا کہ چڑیا میرے ہاتھ نہیں آنے والی، لہٰذا اس نے اسی کو غنیمت سمجھا کہ اس کو انگور مل جائیں۔ لومڑی نے چڑیا سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم مجھے انگوروں کا گچھا توڑ کر دے دو۔ یہ سن کر چڑیا نے اپنی چونچ سے انگوروں کا ایک گچھا توڑا اور لومڑی کی طرف پھینک دیا۔ لومڑی نے انگور مزے سے کھائے اور دونوں اپنے اپنے گھر کو چل دیں۔ ریچھ اور شہد کی مکھی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریچھ کو شہد بہت زیادہ پسند ہے۔ شہد کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریچھ نے اپنی الماری میں دیکھا تو اسے وہاں شہد نہ ملا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور شہد کی تلاش میں جنگل کی طرف چل نکلا۔ جنگل میں ڈھونڈتے ہوئے اس کو شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ ریچھ نے اپنا پنجہ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ڈالا اور شہد کو باہر نکالنے لگا۔ اتنے میں شہد کی ایک مکھی چھتے سے باہر آئی اور اس نے ریچھ سے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا شہد نہیں ہے، اسے مت لو۔ مگر یہ سن کر ریچھ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ جاؤ تم یہاں سے، اپنا کام کرو، مجھے شہد کھانا ہے۔ یہ سن کر شہد کی مکھی کو بھی غصہ آیا اور اس نے ریچھ کی ناک پر کاٹ لیا۔ ریچھ کو اس سے بہت درد ہوا
اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے ایک سٹک اٹھائی اور اس سے شہد کی مکھی کو مارنے کی کوشش کرنے لگا، مگر شہد کی مکھی بار بار اٹھ جاتی اور اس کی ضرب سے بچ جاتی۔ یہ دیکھ کر ریچھ کو اور بھی غصہ آیا۔ اتنے میں شہد کی مکھی واپس اپنے چھتے میں چلی گئی۔ ریچھ نے سوچا کہ اب تو یہ پھنس گئی۔ ریچھ نے چھڑی دوبارہ اٹھائی اور شہد کی مکھی کے چھتے کو مارنا شروع کر دیا۔ شہد کی مکھیوں کا چھتا ٹوٹ گیا اور اس میں سے یکدم بہت زیادہ مکھیاں باہر آ گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا چھتا ایک ریچھ کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو ان سب نے ریچھ پر حملہ کر دیا اور ریچھ کو بازو پر، سر پر، ناک پر، پاؤں پر، یہاں تک کہ پورے جسم پر کاٹنا شروع کر دیا۔ ریچھ آگے آگے دوڑنے لگا اور مکھیاں اس کا پیچھا کرنے لگیں۔ ریچھ دوڑ کر اپنے گھر پہنچا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اندر موجود دوسرے ریچھ نے جب یہ دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا، کیا تم نے پھر سے اپنا غصہ دکھایا؟ کیا تمہارا غصہ پھر سے بے قابو ہو گیا؟ ریچھ نے ہاں میں سر ہلایا۔ دوسرے ریچھ نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ لو، یہ رہی دوائی، اپنے زخموں پر لگا لو، اور ہاں یہ دیکھو، شہد تو یہاں رکھا ہے الماری میں، آٹے کے پیچھے۔ اس سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ غصہ ہمیشہ مشکل پیدا کرتا ہے۔